عوامی نیشنل پارٹی دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ پچھلے 2 مہینے پہلے ہمارے ایک مرکزی رہنما مولانا خان زیب صاحب کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا۔ اگر جمہوری حکومت ہوتی تو پم 47 بھی بنتی۔ بدامنی کا خاتمہ آپریشن سے ممکن ہی نہیں جب تک ریاستی ادارے اور یہ ریاست اپنی ڈیپ اسٹیٹ پالیسیاں ترک نہیں کرتی۔ ایک قسم کی اس ملک میں ہائیبرڈ مارشل لا نافذ ہو چکا ہے کہ یہاں اختیارات جمہوری حکومتوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اس موجودہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے؟ ناظرین، یہاں پر اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہے میرے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے ایم پی اے نثار باز صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ ابھی آج سی یو آن منڈے ملک علی خان صاحب آئے تھے کہ منڈے کو دیکھیں گے، آج وہ آئے اور واپس بھی چلے گئے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج ان کو وہ سینٹ کی جو اجلاس تھی وہ بھی برخاست کی گئی، کیا کہیں گے؟ پچھلے اجلاس میں بھی جب ہیمل ولی خان نے سچ بتایا اور قوم کو جو ہے نا آگاہ کیا تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوا اور اپنے پیڈ اور ٹاؤٹ قسم کے سیاستدانوں نے ہیمل ولی خان پر الزامات لگائے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ ہیمل ولی خان صاحب سے جو ہے نا جو ریاست کی طرف سے دی گئی سیکیورٹی تھی وہ بھی کلوز کر دی گئی۔ تو ہیمل ولی خان نے تو ان لوگوں کو چیلنج دیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے جو الزامات ہمارے اوپر لگائے ہیں میں فلور آف دا ہاؤس ان کے جوابات دوں گا، دلائل سے دوں گا، شائستگی سے دوں گا انشاءاللہ۔ جب آج وہ سینٹ کے اجلاس میں آئے تو سینٹ کا اجلاس ان لوگوں نے پاس پاؤنڈ کر دیا۔ تو یہ لوگ سچ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اس ریاست میں جو ہے نا جو کوئی بھی شخص، جو بھی پولیٹیکل لیڈر، جو بھی پولیٹیکل ورکر آئین کی بالادستی کی بات کرے یا اپنے وسائل کے اختیار کی بات کرے یا اپنے صوبے کی حقوق کی بات کرے یا انسانی حقوق کی بات کرے تو اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ سر مجھے بتائے گا کہ نثار باز ہو گئے، احمد علی خان صاحب ہو گئے، اس پختونخوا کے خطے کے جو جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو آواز اٹھاتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، ان کو دبانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ یہاں اختیارات جمہوری حکومتوں کے پاس نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری اس موجودہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے؟ وہ بیچارہ تو ایک بابو ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی اختیارات نہیں ہے۔ ایک قسم کی اس ملک میں ہائیبرڈ مارشل لا نافذ ہو چکا ہے، کوئی مانی یا نہ مانی، یہ حقیقت ہے۔ اگر جمہوری حکومت ہوتی تو پم 47 بھی بنتی۔ یہ تو پم 47 والی حکومت ہے، تو پم 47 والے کے پاس اختیارات کیا ہوں گے؟ یہ جو ہیمل ولی خان صاحب سے جو ہے نا سیکیورٹی کلوز کر دی گئی ہے، ایسی صورتحال میں جب عوامی نیشنل پارٹی دہشت گردوں کے نشانے پر ہے، پچھلے 2 مہینے پہلے ہمارے ایک مرکزی رہنما مولانا خان زیب صاحب کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا۔ تقریباً 2-2.5 مہینے گزر گئے، ریاستی اداروں نے ابھی تک ان کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا۔ ہم نے اس ریاست جو ہے نا مطالبہ کیا تھا، فلور آف دا ہاؤس ہم نے بھی کیا تھا، ہیمل ولی خان صاحب نے بھی کیا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو آزادانہ تحقیقات کر کے مولانا خان زیب شہید کے قاتلوں کو گرفتار کرے اور ان کو کردار تک پہنچائے۔ لیکن بدقسمتی سے 2-2.5 مہینے گزرنے کے باوجود وہ آزادانہ جوڈیشل انکوائری کمیشن ابھی تک نہیں بنا۔ کیوں نہیں بنا؟ 2 ہفتے پہلے ہمارے ایک اور ساتھی کو جو ہے نا دن دہاڑے مین جی ٹی روڈ پر باجوڑ میں شہید کیا گیا، میر اعظم حاجی کو۔ تو عوامی نیشنل پارٹی وہ تو انڈر اٹیک ہے۔ ایسی صورتحال میں ریاستی ادارے، صوبائی حکومت اور پاکی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر ناچتی ہے اور ان کے کہنے پر ہیمل ولی خان صاحب سے اور ریباغ سے سیکیورٹی کلوز کر دیتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ کچھ ہوا تو ساری ذمہ داری تو ان سیکیورٹی اداروں پر اور وفاقی اور فیڈرل حکومت پر ہوگی۔ سر مجھے بتائے گا کہ آپ لوگ نے ہمیشہ آپریشن کے خلاف بات کی ہے، آپریشن کے خلاف ہے آپ لوگ۔ ابھی اگر دیکھیں تو باجوڑ میں یا مومند میں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیرستان میں آپریشن چل رہے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کا کیا موقف ہے؟ لائحہ عمل کا کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بدامنی کا خاتمہ آپریشن سے ممکن ہی نہیں جب تک ریاستی ادارے اور یہ ریاست اپنی ڈیپ اسٹیٹ پالیسیاں ترک نہیں کرتے۔ جب تک آپ اپنی ڈیپ اسٹیٹ پالیسیاں ترک نہیں کریں گے تو اسی طرح جو ہے نا بدامنی قبائلی اضلاع میں، پختونخوا میں اور بلوچستان میں جاری رہے گی۔ پچھلی بھی تقریباً 21-22 بڑے میگا آپریشن ہو چکے ہیں اور 11,000 کے لگ بھگ جو ہے نا یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے ہیں پختونخوا میں، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ 0۔ آج بھی وہاں قوم محفوظ نہیں، آج بھی وہاں عوام محفوظ نہیں اور لوگ جو ہے نا دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں۔ اگر آپریشن سے کوئی نتائج برآمد ہو سکتے تو پچھلی 20-22 آپریشن سے نتائج برآمد ہو سکتے اور وہاں پر امن قائم کیا جاتا، لیکن بدقسمتی سے آج تک وہاں پر امن قائم نہیں کیا گیا۔ اور یہ ان پالیسیز کی جو ہے نا تسلسل ہے کہ ہم روز یہ فلور آف دا ہاؤس بھی چلا رہے ہیں، میڈیا ٹاک بھی کر رہے ہیں، جرگی بھی کر رہے ہیں کہ خدا را ریاستی اداروں کو چاہیے، اس ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کریں۔
یہی پالیسی آپ کی 40-45 سال سے جو خارجہ پالیسی خاص کر افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے جو 40-45 سال سے چلی آ رہی ہے اس پر نظر ثانی کرے، اس کو بدل دے، اپنے جو آپ کے ہمسائے ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستی بڑھائے، ان کے ساتھ ٹریڈ شروع کریں، ان کے ساتھ تعلقات بڑھائے، نہ کہ آپ اپنے پراکسیز کے ذریعے مختلف ممالک سے مختلف استعماری قوت سے آپ جو ہے نا جنگ خرید کر اس کے لیے لڑ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ تھینک یو۔